بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو حول صدره عن القبلة بغیر عذر فسدت صلاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، مسئلے چل رہے ہیں توجہ الی القبلہ کے. کس کے؟ توجہ الی القبلہ کے. اور اگر پھیر دیا اس نے اپنا، تحری دا مسئلہ نہیں ہے، مطلق ٹھیک ٹھاک پتہ ہے قبلہ ادھے وے، ایتھے مثلا نماز پڑھتا ہے، ایتھے نماز پڑھ رہے پتہ ہے بھی قبلہ ادھے وے، سمجھی گل؟ اور انہوں تحری نال نہیں جوڑنا، یہ مطلقاً مسئلہ ہے، مطلقاً بے تسلی ہے بے قبلے وار فرض ایتھے نماز پڑھ رہا، ایتھے اس مسجد وچ. اور اگر پھیر دیا اس نے اپنا سینہ قبلہ سے بغیر عذر کے، بغیر وہ عذر کیڑا سی؟ جڑا تحری والا سی. ایک پاسے تحری سی تے ہون تحری بدل گئی تے ایدے پھیریا. ایک یا اے وے کہ بھئی بندہ نماز پڑھدا پیا اچانک کسے انج کر کے گھما دیتا پھر چھڑ دیتا، جی وہ وضاحت آ جائے گی. بغیر عذر کے اس نے کیا کیا؟ اپنا سینہ قبلے سے پھیر دیا تو فاسد ہوگی نماز اس کی نماز فاسد ہو گئی. پلے پئی کہ نہیں اس کی؟ سمجھی؟ سینہ قبلے تو پیر تھلے دینا انج بھی ہو سکتا ہے. فاسد الصلاۃ تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. وجہ اچھا جی، یہ جو فتویٰ ہے فاسدت کا، قیلا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قول ہما ہے، یہ صاحبین کا قول ہے. یہ بہرحال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پس مناسب یہ ہے کہ نہ فاسد ہو نماز. دھیان کرنا کہ بعد والے ایک گل آکھیے اصول دی وجہ تے، روایت نہیں امام صاحب کو، کہ عند ابی حنیفہ مناسب یہ ہے کہ ان کے اصولوں کو دیکھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک فاسد نہیں ہوگی. یہ کہ نہ فاسد ہو، کیوں؟ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ استدبار کنڈ کرنی کنوں جب کہ نہ ہو توڑنے کے ارادے پر. قانون سنیں جائے، قبلے کو پیٹھ کرنی جب کہ یہ پیٹھ کرنی نہ ہو نماز کے توڑنے کے ارادے. وضو ٹوٹ جائے تو بندہ وضو کرنے جانا ہے کہ نہیں؟ تو توڑنے کے ارادے سے جانا ہے. پیچھے مسئلہ نہیں پڑیا بھی وضو ٹوٹ جائے بندہ جائے تو نماز آ کے تو شروع کرے تو ایتے ٹوٹیاں ہون تو کیوں جانا سا کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ استدبار جب کہ نہ ہو، رفظ میں نہیں توڑنا، نماز توڑنے کے ارادے پر نہ ہو تو نماز فاسد نہیں ہوتی جب تک بندہ مسجد میں رہے. اندہ اگوں مسئلے آ رہے ہیں. امام صاحب کا قانون ہے وے کہ جب تک بندہ مسجد میں رہے اور یعنی نکلے نہ، وہ تفصیل آگے آ رہا جب مطالعہ کیتا جدا، لیکن نماز توڑنے کے ارادے سے نہیں پھرا قبلے سے، کوئی شک پڑ گیا، وہ تفصیل آ رہی، مختلف مسائل ہیں، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. اب امام صاحب کے اس قانون پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس نے جو سینہ پھیرا ہے یہ توڑنے کی نیت نہیں ہے، ویسے ذوق آ گیا سے، تو لہذا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس قانون کے مطابق. تے خلاف اللہما برخلاف صاحبین کے ان کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی. شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بزرگوں نے امام صاحب کے قانون کے مطابق یہ فتویٰ تو امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن جائز قائل کے لیے کہ وہ فرق کرے. وہ یہ کہ جو بندہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے چلا ہے کہ اس کو وضو میں شک پڑ گیا، وہ آگے آ رہی ہے، وہ عذر ہے، وہاں ایک عذر ہے، اس لیے قبلے کی طرف اس نے، اور یہاں تمرد ہے، سرکشی ہے، ضرورت نہیں ہے ایویں کدی سینہ ادھر کی طرح کر دیتا جی، سمجھ آئی؟ یہاں ضرورت نہیں ہے، عذر نہیں ہے، لہذا ان میں فرق ہے، سمجھ آئیے؟ لہذا یہ مسئلہ یعنی امام صاحب کے قانون کے مطابق اس جزی میں یہ فتویٰ نہیں بن سکتا. کیا امام صاحب کے نزدیک فاسد نہیں ہوئی، یہ فتویٰ نہیں بن سکتا. اچھا جی،
قال الفقیر یعنی علامہ حلبی علیہ رحمہ، فقیر کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے بھی ابن حمام دی گل بڑی قابل قبول ہے کہ لہذا بھی امام صاحب دے قانون دے مطابق ایتھے فتویٰ نہیں پڑھ سکتا، اس واسطے کہ ایتھے تمرد ہے، وہ جڑا پھرنا ہے وہ عذر نال ہے، عذر والی صورت اتے تمرد والی صورت نو قیاس نہیں کر سکتے، گل سمجھی؟ تو پھر خلاصہ کیا نکلیا کہ تیناں بزرگاں دے نزدیک ایتھے اور اگر پھیرا اس نے اپنے سینے کو قبلے سے بغیر عذر کے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ شاباش۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنے سینے کو قبلے سے بغیر عذر کے فاسد ہو جائے تو عقیدہ یار تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنے سینے کو قبلہ سے بغیر عذر کے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ وَلَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنْهَا كَانَ عَلَيْهِ وَاجِبًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ التَّحْوِيلِ وَلَكِنْ يَكْرَهُ مجهول پڑھی دینو وَلَكِنْ يُكْرَهُ۔ جتھے وہ مجهول ہوندا ہے اکراہ یکرہ باب فعال ہوئے تو پھر وہ معلوم ہوندا ہے مجبور کیتا، تے اے مجرد ہوئے نا اینو یکرہ مجھول پڑھنا۔ اے میں یستحب مستحب، سمجھ آئیے؟ ادھر مہربانی کی جی۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنا چہرہ قبلے سے ایک نظر انج کر کے، اے نہیں بتون پھیری سینہ سیدھا ہے کی کیتا انہیں اج میرے اذان وچ منہ پھیری دے۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنا منہ قبلے سے تو ہے اس پر واجب یہ کہ استقبال کرے قبلے کا فوراً فوراً اپنا منہ سیدھا کر لوے تو نماز نہیں ٹوٹی، اور نہیں فاسد ہوئی نماز اس کی اس پھرنے کے ساتھ۔ لیکن یہ جو اس نے منہ پھیرا ہے جان بوجھ کر بلا کہ یکرہ ہو، لیکن مکروہ ہے۔ علامہ حلبی فرماندے نے نکاح جا نہیں اشد الکراہت ہے، بہت بڑا مکروہ کر بیٹھے۔ اور اگر پھیرا اس نے چہرہ اپنا قبلے منہ اپنا یار چہرہ تو پھر ہوگا سیدھا رکھے گے، اور اگر پھیرا اس نے منہ اپنا قبلے سے تو لازم ہے اس پر نہ تو ہے چلو جی تو ہے اس پر واجب یہ کہ استقبال کرے قبلے کا اسی وقت من ساعت ہی فی الفور، اور نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی استحبیل کے ساتھ، لیکن مکروہ ہے سخت کراہت جی اشد الکراہت۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنے منہ کو قبلے سے تو ہے اس پر واجب یہ کہ استقبال کرے قبلے کا اسی گھڑی میں، اور نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی اس تحویل کے ساتھ، اور لیکن مکروہ ہے اشد الکراہت۔ اور اگر پھیرا اس نے اپنا منہ قبلہ سے تو ہے اس پر واجب یہ کہ استقبال کرے قبلہ کا اسی وقت میں، اور نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی اس تحویل کے ساتھ، اور لیکن مکروہ ہے نماز اس کی اشد الکراہت۔ چلو گل سمجھی جی۔ اب دلیل سنیں واسطے اس حدیث کے جو بخاری شریف میں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے التفات فی الصلاۃ کے بارے میں، توجہ کرنی یہ ظاہری ایک باطنی التفات سمجھائیے، ایک ظاہری التفات اے نظر سجے کھبے، ایک اندر دا التفات اور سوچا کھب گیا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ التفات فی الصلاۃ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ التفات سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھ لیں جی۔ فقالا پس فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اختلاس ہے، اختلاس کرتا ہے اس کو شیطان بندے کی نماز سے۔ اختلاس
ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਦਾਣੇ ਚਪਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ جی ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਟ ਮਾਰਨਾ ਖੋ ਲੈਣੇ ਜੀ ਅਚਾਨਕ چاند ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਝੂਟੇ ਪਟਵਾਰੇ ਚ ਚੁੱਟੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਛੱਪ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਲਾਸ ਦਾ ਮਨ ਛੱਪ ਮਾਰਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਖੋਏ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਲਾਸ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ کہ بھی کتنا برا کام ہے اشد القراءت ہویا کہ کونا ہویا کہ نماز دا جڑا مقصد ہے وہ ضائع کر بیٹھا جی فرمایا وہ اختلاس ہے اختلاس کرتا ہے اس کا شیطان بندے کی نماز سے کڈا مقابلہ ہے جی ہر نیکی وچ اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلی گل ہن جس لے پڑھی دی نا جدوں میں تو دی مرن لگ پئی دا صحیح گل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ مسلسل اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مقبلاً توجہ فرماتا ہے اقبال توجہ کرنا اللہ تعالیٰ مسلسل توجہ فرماتا ہے بندے پر حالانکہ بندہ نماز میں ہوتا ہے جب تک نہ التفات کرے بندہ دائیں بائیں پس جب بندہ التفات کرتا ہے تو آراد عنہا اللہ تعالیٰ بندے سے اعراض لیکن یہ تسی دیکھ لو کہ جس لئے نماز وچ دائیں بائیں توجہ تے اندروں بندہ کدھر دا کدھر ٹر جائے تے اس لئے پھر اللہ تعالیٰ دے پاس او جڑی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے نا او آ نماز ہے جن دے وچ التفات کوئی نہیں جن دے وچ توجہ اللہ ہے کی ہے توجہ اللہ ہے یہ حدیث جبریل پڑھی جڑا نبی احسان ہے کہ بھی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہے وہ انج دی نماز پڑھدیاں پھر ایک مقام آندا ہے پھر جلوے نظر آندے نے جی گل سمجھیے تے او پھر اتاں جی تے اے بس تے لہذا کی ہے اشد الکراہت ہے رواہ ابو داود والنسائی دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا اے جناب حضرت انس نے فرمایا یا بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ شفقت نال فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا ایاک والالتفات ایک اندے وچوں ہے جملہ مقام تحذیر ہے جی تحذیر وچوں نظر فرمایا اے میرے بیٹا بچا اپنے آپ کو التفات فی الصلاۃ سے کس سے بچا التفات صلاۃ سے کیونکہ التفات فی الصلاۃ ہلاکتن ہلاکت ہے یہ مصدر ہے یہ مصدر اللہ اسم فعل مراد ہے بھی یہ التفات ہلاک کرنے والی چیز ہے کیا ہے ہلاک کرنے والی چیز فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ پس اگر بندے کو خواہ مخواہ مجبوری ہوئی کہ آنکھیں پھیرنی ہے اس نے تو فرمایا پس نفلوں میں یہ کام کرے فریضہ میں یہ کام نہ کرے کم از کم فرض تو ہوندے صحیح ہون جی ہوں یہ نہیں بھی نفلیں جو کام کرے آخر یار جب بہت ہی مجبور ہے تو پیڑے آ کھا لگا ہوں خواہ مخواہ وہی کھانا ہی جی مطلب ہوندے بھی بچ رواہ ترمذی و صححہ گل سمجھی جی اے دو حدیثاں جی اگے نا وقولہ علیہ السلام یہ بریکٹ چ کرو کٹنا نہیں بریکٹ چ کر دو اس متن دی گل ہے تو پھر وہ نال بھی انہاں سمجھا بھی شاید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول متن چ کیا ہے حدیث پاک پوری ہو گئی او این یستقبل القبلۃ من ساعتی یہ کہندی گل ہے متن دے قولہ اور قول ماتن کا این یستقبل القبلۃ من ساعتہ وہ سمجھ لگی جے کہ کوئی نہیں اور قول ماتن کا این یستقبل القبلۃ من ساعتہ جڑا پیچھے آ گیا متن وچ بیان ہے واسطے وجوب اس کے بے فوراً کی کرے ہو مطلب منہ تو قبلے وال توجہ کرے یہ مسئلہ نہیں پڑھا یار بھول گیا کیا کرے فوراً وہ اس پر واجب ہے کہ کیا کرے وہ فوراً قبلے کی طرف منہ کرے پڑھا نہیں مسئلہ یار جو کمال ہے تو یہ جو متن میں ہے نا کہ فوراً وہ اس پر واجب ہے کہ کیا کرے قبلے کی طرف رجوع کرے اب اس کا یہ نہ مطلب سمجھنا لال یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام فوراً کرنا واجب ہے نہ اس لیے کہ اگر اس نے استقبال قبلہ نہ کیا فوراً تھوڑی دیر لگ گئی تو تفسد و نماز فاسد ہو جائے گی یہ مطلب نہیں ہے یہ نہ متن سے سمجھنا بھی اگر فوراً اس نے کیا
توجہ نہ کی تو اس کا نماز نہ فاسد توجہ کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر تھوڑی دیر لگائی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ نہ مسئلہ سمجھنا، فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ نہیں فاسد ہوتی نماز صرف توجہ کے ساتھ، توجہ بالمنہ کے ساتھ، وَإِنَ لَمَّا، کل سمجھیے اگرچہ توجہ بالمنہ لمبی ہو جائے نا تے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ثواب تو پھر پڑھ چکا حدیث پاک، لیکن فقہی نماز کی شے فقہی نماز مسئلے والی نماز جڑی نا مسئلے والی نماز او بے فاسد توڑے لمبی تو نہیں کرے ہاں لمبی مطلب اس رکن دی مقدار ادھر توجہ کیتی سو تے نماز فاسد نہیں ہوندی۔ اگے جی ولو ظن المصلی انه احدث فتحول عن ہن وہ مسئلے آ گئے جی، وہ جڑے امام صاحب دا تے صاحبین دے نزدیک اختلاف نے مسئلے میں ذرا دھیان کرے جی بھائی۔ ہاں جی ثم علم انه لم يحدث قبل ان حدث يحدث ٹھیک ہے قبل ان يخرج من يخرج یار يخرج من المسجد لم تفسد مسجد یار مسجد لم تفسد صلاته وہ مسجد بھی ٹھیک ہے اندا عند ابي حنيفه رحمه الله وان علم انه لم يحدث بعد الخروج من المسجد فسدت صلاته بالاتفاق۔ چلو جی اس جڑا نا جی آخری جزی سی اس مسئلے دی قبلے دی، اگو پھر آ رہی کتنی شرط؟ پانچویں شرط وقت۔ دھیان کرو بھائی، اگر زن کیا مسلی نے اس بات کا کہ پوں ہو گئی، ٹھیک ہے بے ہوا نکل گئی، بے وضو ہو گیا، یہ نہیں کہ بے پہلوں بے وضو سی، نماز وچ انہوں زن ہویا کہ بس پھر گیا قبلے سے وضو کے لیے، ٹھیک ہے نماز تو قبلے والے پاسے، نماز دا منافی کو نہیں پایا گیا یار ہم تو وضو ٹوٹ گئے چلیے وضو کر جی اپنے اپنے گلاں پہ کردا ہے، یہ جا نہیں جڑے نماز دے مفسدات نے نا وہ نہ پائے جن وہ گوں نے بذات چپ کر کے قبلے والوں پھر گیا۔ اچھا جی پھر معلوم ہوئی یہ بات بھی یہ تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی تھی، یہ میں پہ گلاں کردا ہوں اپنے آپ نہ گلاں نہ کرے، سمجھ آئی؟ پھر معلوم ہوگی یہ بات کہ بے وضو نہیں ہوا، بے وضو یار تو شک پہ ہے نا کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ معلوم ہوا پہلے اس سے کہ نکلے مسجد سے، کتوں نکلے؟ اجے مسجد تو نکلیا نہیں، ہاتھ تو باہر نکلیا نہیں، تو لم تفسد صلاتہ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ گل سمجھیا؟ امام صاحب کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی، اے اپنی نماز دوبارہ ایتھے واپس آوے یہ بھی اجازت ہے، تے جتھے او کھڑا ہے ہون اوتھے منہ قبلے وال کر کے پوری کرے یہ بھی اجازت ہے، تے جے جماعت نال سی تے پھر ظاہر کسی صف پہ جا کے ملے، لیکن جس وقت پتہ لگا نا کہ وضو ہے ٹوٹیا نہیں فوراً قبلے وال مڑ جائے، تے جے پھر انہیں مجلس مشاورت بلائی نا صافی سدے تے پھر نماز ٹوٹ جانی، سمجھ آئی؟ کیونکہ انہیں جڑا مزید قبلے وال کنڈ کیتی ہے بے مقصد کیتی ہے۔ دلیل سنے امام صاحب کی پیچھے پڑھی سجے، اس لیے کہ استدبار کی معنی استدبار نہ ہو رفض کے، اس لیے کہ استدبار نہیں ہے توڑنے کے لیے بلکہ یہ استدبار نماز کی اصلاح کے لیے ہے، تو جو اصلاح کے لیے استدبار ہوتا ہے اس سے نماز سمجھائیے، جو نماز توڑنے کے لیے استدبار ہوتا ہے اس سے نماز ٹوٹتی ہے، اس لیے نماز فاسد نہیں ہو۔ اچھا جب بندہ کہنا ہے میں جب جماعت کھڑا سا نا اس وقت میں ویکھیا ہے جتی تو چاہیے، میں تو اپنی اکھاں نال ویکھیا، وہ کہندا تو کیویں ویکھیا ہے؟ اون دی جزی آئی ہے کہ بندے نو جڑا نا شک پیا بھی وضو ٹوٹیا تو پیچھے مڑیا تو اگوں ویکھیا تے گاموں جتی جا کے لگا جاتا سی، اے بندہ ہن جماعت وچ بھی ہے تے انہیں بندے نو ویکھ بھی لیا ہے کہ کوئی نہیں، انہیں مشرق والے پاس ویکھ بھی لیا بندے جتی چاہیے تے جماعت وچ بھی ہے جی، ہے مطلب ہے جی۔ اور اگر معلوم ہوئی اس کو یہ بات کہ وضو نہیں ٹوٹا مسجد سے نکلنے کے بعد باہر نکل گیا پھر پتہ لگ گیا تو فاسدت صلاتہ بالاتفاق، اب تینوں بزرگوں کے نزدیک نماز اس کی ہو گئی۔ گل سمجھیجئے، ان دا معنی کرو پھر اگلی گل پڑھیے۔ اور اگر زن کیا مصلی نے اس بات کا کہ بے وضو ہو گیا ہے
بس پھر گیا قبلے سے وضو کے لیے، پھر جانی اس نے یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا، پہلے اس سے کہ نکلے مسجد سے تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ تو کی سمجھ ہے صاحبین دے نزدیک ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ اتنا تگلا بل اتفاق آکھے نا۔ اور اگر جانا اس نے اس بات کو کہ نہیں بے وضو ہوا، لیکن کب جانا؟ بعد نکلنے کے مسجد سے، فاسد ہوگی نماز اس کی بالاتفاق۔ ہاں جی۔ اور اگر زن کیا مصلی نے اس بات کا کہ بے وضو ہو گیا ہے، پس گھوما قبلے سے وضو کے لیے، پھر کیا ہوا؟ گھوما نہیں، پھر گیا قبلے سے وضو کے لیے، پھر جانی یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا پہلے اس سے کہ نکلے مسجد سے، نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور اگر جانی اس نے یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا نکلنے کے بعد مسجد سے، فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بالاتفاق۔ اور اگر زن کیا مصلی نے یہ کہ بے وضو ہو گیا ہے، پس پھر گیا قبلہ سے وضو کے لیے، پھر جانی اس نے یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا پہلے اس سے کہ نکلے مسجد سے تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور اگر معلوم ہو گئی یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا نکلنے کے بعد مسجد سے، پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی بالاتفاق۔ یہ نماز فاسد کیوں ہوئی اس پر دلیل، پہلے مسئلے پر نہیں، وہ دلیل آ گئی ہے۔ کیا امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ چونکہ وہ نکلا تھا اصلاح کے لیے، استدبار رفض کے لیے نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں امام صاحب پر یہ ہے کہ یہاں بھی تو اصلاح کے لیے نکلا ہے، تو یہاں کیوں فاسد ہو گئی؟ صاحبین کے نزدیک تو پہلے ان کی دلیل آگے آ رہی ہے، یہ امام صاحب کے نزدیک فرق کیوں ہے کہ اگر مسجد میں یا پتہ چل گیا تو واپس گیا تو نماز، اگر نکل گیا تو اب بھی تو وہ استدبار اصلاح کے لیے ہے کہ کوئی نہیں۔ جواب، اس لیے کہ اختلاف مکان مبطل ہے الا بعذر، گل سمجھیو؟ اے قانون ہے اختلاف مکان، نماز کے اندر بندہ مکان بدل لے، جگہ بدل لے، جتھے کھڑا ہے اوندا نام ہو رہے تے پڑھدیاں کسی ہور جگہ تے چلا گیا اوندا نام ہو رہے تے اے مبطل ہے۔ دیکھیے الا بعذر، مگر عذر ہو یعنی وضو کرنے جانا ہو اس کی تو اجازت ہے، ویسے اگر وہ جگہ بدلے کیا بنے، کیا کرے؟ جگہ بدلے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ قانون ہے، گل سمجھیجئے؟ اختلاف مکان جتنے پہلے کھلوتا ہے اور تھا ہوں اور تھا چلا گیا، یہ اگر عذر کے بغیر ہو تو کیا ہے؟ مبطل ہے۔ تو دیکھنا یہ کیا ہے؟ اختلاف مکان مبطل ہے۔ اب مسجد جو ہے مسجد، اور مسجد باوجود تباین اکناف ہی و تنائی اطراف ہی کے کا مکان واحد، یہ پورا ایک مکان ہے، اگرچہ بخر نان محراب، کمرہ، برانڈا، سین، نام وکھرے وکھرے لیکن نہیں، پہلی صف، دوسری صف، 10ویں صف، اگرچہ اس کے نام بکھرے ہیں لیکن یہ سارا چونکہ مسجد ہے اس لیے یہ ایک ہی جگہ ہے، اس لیے جب تک وہ مسجد میں ہے مکان نہیں بدلا، جب تک مکان نہیں بدلا، یہ وجہ ہے کہ اس کی نماز، جب باہر نکل گئے تو مکان بدلا ہے، اس لیے اے مطلب ہے شہزادہ، یہی تو وجہ اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ ساری مسجد ایک ہی مکان ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولوی توقیر جو ہے نا جی، یہ جناب 15 شبان آ گئی اور چاہتا ہے کہ جناب یہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، سارے جناب مجھ سے تلاوت سنیں اور لوٹ پوٹ ہو جائے، اسی لیے تو متحد ہوتا ہے سجدہ،
اگرچہ متکرر ہو تلاوت مسجد کے کونوں میں، مولوی فقیر ایت سجدہ پڑھدا پیا اس کونے ٹریا تے اس کونے مسجد وچ آ گیا، یہ تو پڑھدیا پڑھدیا وہ ایت اس کونے چ ٹر گیا، پوری مسجد وچ پھر کے وہ ایت پڑھی جا رہا ہے، کی شے سجدے والی ایت پڑھی جا رہے، سمجھ آئیے؟ تے انہیں 50 واری پڑھی ہے تے بندے بھی بیٹھے سنتے پے نے، بیٹھیاں تے بھی ایکو سجدہ واجب ہے تے اس تے بھی ایکو واجب ہے، گل سمجھیے؟ کیونکہ ایک جگہ بہ کے نا ایک جگہ سجدے دی ایت نوں پاویں لکھ واری پڑھیے نا تے ایکو سجدہ واجب ہوندا ہے، سنتے پے ہو؟ تے جڑا سندا پیا بھی اتنے بیٹھا ہو تو اس تے بھی ایکو ہی ہوندا ہے جی۔ اب مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ چل پھر کر آئے تو سجدہ بار بار پڑھے تو سجدہ اس لیے کہ مسجد ساری ایک مکان ہے، اس پر تائید پیش کی ہے جی۔ پس فامکنا، پس ممکن ہے بنانا اختلاف مکان حقیقتاً کو کلا اختلاف للضرورت، یعنی پوری مسجد میں حقیقتاً تو جگہ مختلف ہے کہ نہیں، پہلی صاف دوسری صاف تریجی سین برآمدہ عرشہ وکری وکری ہے، تو یہ جو حقیقتاً مکان مختلف ہیں ان کو ممکن ہے کیا کرنا، کلا اختلاف کرنا باوجہ ضرورت کے، باوجہ ضرورت کے، گل سمجھیے، باوجہ ضرورت کے، تو لہذا مسجد کو تو ایک مکان کا حکم دے سکتے ہیں کہ یہ وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا ہے، یہ وہی کھڑا ہے، جو پھرا ہے نا وضو ٹوٹنے کی زن سے جی ابھی نکلا نہیں ہے، جی گویا یہ وہی کھڑا ہے، جی گل سمجھیے؟ جو پھر کر رہا ہے تو سجدہ پڑھ رہا ہے، یہ ایک جگہ پڑھ رہا ہے، جگہ پڑھ رہا ہے، یہ لز ضرورت کیا ہے۔ اور ولا کذالک، ولا کذالک اذا خرج من المسجد، جی جب مسجد سے نکل گیا تو اب یہ مجبوری نہیں ہے نہیں ہے، کیونکہ مسجد ختم ہوگی، باہر نکلا ہے، لہذا اس کی نماز۔ یہ جو مسئلہ پڑا ہے کہ اس نے زن کیا بے وضو ہو گیا اور پھر نکل پڑا مسجد کے اندر ہے، پتہ چل گیا تو پھر نماز پڑھ لی تو نماز فاسد نہیں ہوئی، اگر نکل گیا تو فاسد ہو گئی، یہ مسئلہ سنو تب ہے وہذا، یہ مسئلہ جب کہ نہ ہو مولوی بلال امام جی مقتدی ہے مقتدی، یا اکیلا پڑھ رہا ہے، جی کیا ہے مقتدی ہے یا اکیلا پڑھ رہا ہے، تب یہ مسئلہ ہے۔ جی اور اگر امام ہے کیا ہے امام ہے، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، تے وَاسْتَخْلَفَ مَكَانَهُ، اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بھی اس نے نہیں بنایا، ظاہر امام کا وضو ٹوٹ جائے نا تو وہ آگے آ رہا ہے کہ پیچھے جو بندہ ہے نا اس کو اشارہ کر کے اپنی جگہ کھڑا کرنا ہے، بقایا نماز وہ پوری کرے تو باقی وہ اپنا جا کے وضو کر کے آئے، اس واسطے پیچھے وہ بندہ کھڑا کر رہا جن کو والا بنا ہوندی ہوگی، اس نے یہ کام نہ کیا ہو، سمجھی گل؟ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا، اگر امام تھا اور زن ہو گیا کہ بے وضو ہو گیا اور اس نے خلیفہ بنا دیا ہے، اس اپنی جگہ کھڑا کر دیا بندہ، پھر جانی اس نے یہ بات کہ نہیں بے وضو ہوا، اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے، برابر ہے کہ نکلے مسجد سے یا نہ نکلے۔ اب یہاں فرق کیوں ہے؟ یہاں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ خلیفہ بنانا فی غیر موضعہ، خلیفہ بنانا اپنی جگہ کے غیر میں منافی ہے جیسے کہ نکلنا مسجد سے، اس کو خلیفہ بنانا جو ہے نا یہ دلیل ہے کہ او تھا ہو رہے تھے اے تھا ہو رہے، اگرچہ مسجد وچ ہی ہے جس لئے ان دی تھان تے کوئی خلیفہ بن گیا ہے نا تو ہون ان دی جگہ ختم ہو گئی، خلیفہ جو بن گیا ہے جی، بات سمجھیے؟ تب گویا وہ جگہ اب اور ہے اور یہ جگہ اور ہے، اس لیے نماز اس کی حاصل ہو گئی، برابر ہے کہ مسجد سے نکلے یا نہ نکلے، کل خروج من المسجد، کل سمجھیو؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو وَإِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعُذْرِ وَلَمْ يُوجَدْ، اور یہ جو نماز اس کی فاسد نہیں ہونی تھی وہ تو تھی عذر کی وجہ سے کہ بے وضو ہو گیا ہے، تو وہ عذر تو پایا کو نہیں گیا کہ پایا گیا، پتہ چل گیا کہ وضو نہیں ٹوٹا تو لہذا عذر نہیں پایا گیا، اس لیے کیا ہو گیا؟ نماز فاسد ہو گئی۔ اے مسئلے دو بن گئے نہیں، ایک جڑا بندہ اس زن نال ٹریا کیڑا امام نہیں، امام نہیں، وہ کدے مسجد دے وچ نماز نہیں
کہ اگر وہ زن کیا کہ بے وضو ہو گیا قبلے سے پھرا مسجد کے اندر ہے پتہ چل گیا کہ وضو نہیں ٹوٹا تو وہ نماز اس کی نہیں فاسد ہوگی. اور اگر نکل گیا تو اور اگر امام ہے تو امام ہے خلیفہ بنا دیا نماز فاسد ہوگی. نکلے یا نماز فاسد ہوگی. ادو کی یار کمال ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو واقعہ سا نظر ہے جی مسئلے نے بہت سارے. اور اسی طرح اگر زن کیا اس نے جی کہ اس نے نماز نئے مسئلے نہیں جی کہ اس نے نماز شروع کی تھی بلا وضو جی نماز شروع کر بیٹھے جی. نماز وچ زن ہو زن ہے نا جانب راجے جی بھئی زن ہو گیا کہ اس نے نماز تو بلا شروع کیا. فن صارفہ تو پھر گیا جی وضو کرنے کے لیے کرنے کے لیے سما عالما اجے ٹریا یہ تو او یار کرو تو وضو کر اے یار آخیا نہیں سو میں پہ تمہیں سمجھانا او یار کرو وضو کر کے بیوی لوٹا بھر کے دیتا ہے میں شک پہ گئے سما عالما انہ کانا متودعا تے اے تفسد صلاتہ اگرچہ نہ نکلے مسجد سے جی پلے پئی گی جی تفسد سلام اگرچہ مسجد وجہ کی ہے اس لیے کہ جدوں اے ٹریا ہے نا جی ادو اس واسطے نہیں ٹریا کہ نماز ٹھیک کرنے واسطے ٹریا ہے جی اس واسطے ٹریا ہے کہ میری تو شروع ہی کونی ہوئی کہ کونی ہے جی یہ نیت پڑی کہ نہیں جی. جدو اے انہوں ظن ہویا بھی کی بلا میرا وضو نہیں وضو نہیں. تو انہوں نے کی سمجھ آئے کہ نماز شروع ہوئی کہ کونی ہوئی نہیں. نہیں نہ ہوئی نہیں. تو لہذا اب یہ جو چلا ہے جی تو یہ کس لیے چلا کہ لکون انصرافی ہی علی سبیل الرفض یہ توڑنے کے طریقے پر چلا ہے اصلاح کے طریقے پر نہیں چلا کہ نہیں چلا نہیں چلا نہیں توڑنے کے طریقے پر نہیں چلا چلا ہے کیوں کیونکہ کہ جب اس کو ظن ہو گیا کہ میرا وضو نہیں ہے اب اس نے کیا سمجھا ہے میری نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی لہذا نماز ہے ہی کون اس لیے خواہ مسجد میں ہو ہاں تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. ثم علم انه كان متودعا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی سمجھائیے نہ تھلے اور انصراف علی سبیل رفض حتیٰ کہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے جو اس نے ظن کیا تھا تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی لازم ہے کہ کوئی نہیں یعنی جس ظن کے ساتھ وہ چلا ہے چلا ہے اب اگر چلتے ہوئے یقین ہو جائے کہ واقعی یار میں بے وضو ہوں تو ہوں نماز وہ شروع کرنی ہے نمی پڑھنی ہے پڑھنی ہے. کیونکہ وہ تو ہوئی کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئیے تو جیسے اگر اس کو یقین ہو جائے تو اس نے کیا کرنی ہے ویسے نماز نہیں کرنی ہے. اب جو چلا ہے تو اس کو یہی جاننا ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی لہذا اس کی نماز فاسد. فاسد ہو جائے مسئلہ نمبر 9 جی بے خلاف ظن سب کے حادث الف لام جی جی کہ برخلاف ظن کرنے سب کے حدث کے جی کہ بھئی وہ نماز وچ کھڑا ہے جی. کیے نماز وچ کھڑا ہے اور پچھلی صورت پڑھی ہے جی کہ بھی اس کو جڑی متن چ پڑھ رہے ہو جی کہ بھی ان دے وچ اس وچ فرق کی ہویا جی. برخلاف ظن کرنے سب کے حدث کے گل سمجھیو جی کیونکہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے جس کا اس نے ظن کیا تھا تو نہیں لازم اس کو استیناف بلکہ جائز ہے اس کے لیے بنا کرنی. جی یہ یقین ہے کہ وضو کر کے نماز شروع کر کے کی نماز شروع تے وچ اوندا وضو کدے واقعہ تن ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے تے وضو کر کے آ کے تے بنا کر سکتا ہے کہ نہیں ہیں کر سکتا ہے تے جے ظن ہویا وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹ گیا تے مسجد وچ جے کھڑا ہے تے پتہ لگ گیا ہے اللہ کیا کہ میرا وضو ہے تے واپس جا کے نماز پوری کرے پوری کرے جے یہ گل پکی ہو جائے پکی. تب تے بنا کر سکتا ہے کہ کر نہیں سکتا ہے ہیں کر سکتا ہے سمجھ آتی بھی کہ نہیں تے اجے تے پکی نہیں ہوئی پکی. تے ہن بھی تے بنا کر سکتا ہے نا تے جڑی پہلی صورت ہے اس میں چونکہ اس کا ظن کیا ہوگا کہ نماز شروع ہی کو نہیں ہوئی. اب اصل اس میں کیا ہے ذرا غور کرے جی پس اصل وہ یخرج علیہ جنس هذه المسائل ہوا هذا پس اصل وہ جو نکلتے ہیں اس پر ان مسائل کی جنس وہ یہی ہے وہ جڑا پڑھیا کیڑا اے دیکھو اگر تا استدبار اصلاح دے واسطے اللہ دے واسطے اے استدبار مفسد نہیں مفسد نہیں اگر استدبار رفض واسطے تے ہون یہ مفسد ہے مفسد ہے گل سمجھی جی جی یہ قانون ہے کیڑا اگر تا اگر سے استدبار ہے اصلاح کے واسطے یہ مفسد نہیں
اگر استقبال رفل دے واسطے نہیں ہے ہوں اس قانون اتنے ہور بہت سارے مسئلے. مسئلہ نمبر مڈو چھڈو وامے نال مسائل ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ لو کانا متیممن کہ مولوی طیب تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے فرآ سرابن تے سامنے دھوپ چمکی نماز پڑھدیا پڑھدیا نظر پے گی سامنے تے فظنہ ہو ماءن تے نے آکھے وہ تو سامنے دریا ہے کیے سامنے پانی اس نے سمجھا کہ کیا ہے سامنے پانی ہے پانی سراب کوئی نہیں چرکتی تو دھوپ جیے. تو اب ہے متیمم تو متیمم کا مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ جب پانی اس کو مل جائے دوران نماز تو کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے. اب سنیں یہ بندہ فضنہ مان تے فن صارفا چل پڑا کیا ہوا ثم علم انہ سراب پھر جانی یہ بات کہ ہوئے تے وہ سجنا والا دریا ہے جتھے وہ رہتے رڑتے رہے تو تفسو دو صلاۃ تفسو دو اگرچہ نہ نکلے مسجد سے اگرچہ مسجد مراد بھی ان تو دیکھو سامنے دیوار ہے مطلب کہ اگر اجے انہیں کچھ بھی بنائی تو بھی تو ہو سکتی کہ نہیں نیت کی ہونا نکی نکی دیوار کی مسجد نہیں بنی چھوٹی چھوٹی ہوندیاں جی تو یہ بھی ہوں ضروری بھی خام خواب چھت پہ ہوئے جی. اچھا اب دیکھیں جب وہ چلا ہے تو اصلاح کی نیت سے چلا ہے یا رفض کی نیت سے نہیں یار کیونکہ متیمم جب پانی دیکھ لے تو کیا ہو جاتا ہے تو یہ کس نیت سے چلا ہے اس لیے نماز اس کی فاسد ہو گئی. اگرچہ پانی نہیں ملا لیکن چونکہ یہ رفض کی ارادے سے چلا ہے اس لیے نماز فاسد ہو گئی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو مولوی طیب ماسے ہے سمجھ آئیے کانا ماسے خف نے نماز پڑھ رہا ہے اس نے ظن کیا کہ مسے کی مدت پوری ہو گئی. کل میں جڑا نا جی 2:05 تے پہلا وضو ٹوٹا سی میرا موزے پانے تو بعد تے 2:05 تے وقت شروع ہوا تو ہن تو 2:06 ہو گئے نے. یہ ظن کیتا مثال طور پہ گل سمجھیو. تو اب فن صارفا مولوی طیب ادھر سے چل پڑا کہ موزے اتار کے پاؤں دھوتا ہوں سمجھ آئیے اجے ٹریا ہی ہے تے ظاہر ہوگی یہ بات نہیں یار میں تے 3 بجے پہلا وضو ٹوٹا سی میں 2:05 بنائے بیٹھا جی یہ گل نہیں سو کیتی انج آکھیا سو تو فظاہر انہا لم تتم ظاہر ہوگی یہ بات کہ موضوع کی مدت پوری تو تفسد نماز فاسد ہوگی. نماز اگرچہ نہ نکلے اگرچہ کیوں اس لیے کہ پھرنا اس کا رفض کے ارادے پر ہے. کس پر ہے وجہ سنو نا کیونکہ اگر متحقق ہو جائے وہ شے جس کا اس نے ظن کیا ہے تو نہیں جائز اس کے لیے بنا واقعتاً نماز وچ موضعاں دے مسے دی مدت پوری ہو جائے نا تے نماز اجے رہندی ہے نماز ختم ہو جاتی ہے. سمجھی جی یہ اتنے بارہ پیر دھو کے آ کے تے نماز پوری نہیں کر سکتا جی گل سمجھی جا کیونکہ وضو ٹوٹا کوئی نہیں وہ سابقہ حدث پیچھے پڑھ چکے یاد ہے سابقہ حدث لوٹ دی ہے جی تو لہٰذا اس کا وضو ہے ہی کوئی نہیں. اس کا وضو جو مسے کی مدت ختم ہوگی تو یہ وہ جو سابقہ حدث ہے ادھر لوٹے گا جب ادھر لوٹے گا تو جب اس نے نماز شروع کی اس وقت کوئی وضو ہے ہی کوئی نہیں. گل سمجھیو تو جس طرح اس وقت نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح جب وہ پانی دیکھے جب اس نے چلا ہے تو پانی نہیں یار چلا ہے تو اس کو پتہ چلا کہ وضو ہے نا مدت پوری ابھی نہیں ہوئی تب بھی نماز فاسد کیونکہ یہ کس نیت سے چلا ہے رفض کی نیت سے. اے قانون جی جس سے بہت سارے مسائل متفق ہیں. اور مسئلہ جی اچھا انہیں مسجد تو کی مراد ہے کنہ کو نکل گیا مسجد وچ ہے تے بھئی بعض مسئلے میں بھی نماز نہیں فاسد ہوئی بعض وچ فاسد ہوگی مسجد تو کی مراد ہے دھیان کرے جی اگر نماز پڑھ رہا ہے صحرا میں کس میں کھلی جگہ تھی اب دو صورتیں یا اکیلا پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے پس اگر ہے جماعت کے ساتھ کیا ہے جماعت کے ساتھ تو پس صفوں کی جگہ اس کے لیے مسجد کا حکم ہے جی سمجھ آئی اے 5 صفا نے مثال طور تے کی نے 5 صفا 4 فٹ دی صف ہوندی تے کی ہو گیا 20 فٹ ہو گیا. دھیان کرے ذرا مسئلہ بڑا عام جی
اس کے لیے یہ صفیں جو ہیں یہ مسجد کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر معلوم ہو گیا اس کو صفوں کی اس جگہ سے مجاوزت سے پہلے او مسئلہ ظن سبق میں او پیچھے جڑا پڑے سب تو متن والا حدث تو نہیں فاسد ہوگی، میں سمجھیا، اور اگر اتنا دور چلا گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی. پلے پئی ہوں. یہ تب ہے جب کہ صف سے پیچھے چلے. کیا کرے؟ صف سے پیچھے چلے. 5 صفا نے یہ پچھلی صف وچ کھڑا ہے مثال طور تے یا پہلے چ کھڑا ہے، یہ 5 صفا پیچھے ٹر گئے تو پہلے اگر یاد آ گئی تو واپس آ گیا تو نماز بحال ہے، تو جی نکل گئے تھے الا خلف تو ان توجہ قدام ہو، اگر یہ پہلی صف وچ کھڑا ہے اگاں جانا چاہتا ہے پانی اودے وے، اور اگر متوجہ ہوا اپنے سامنے تو پس معتبر امام کے سترے سے مجاوزت ہے. سمجھ آئیے؟ پاویں 5ویں صف وچ پیچھے کھڑا ہے اگاں ٹر پیا اگلے پاسے 5 صفاں تو گزر کے امام دے مصلے تو گزر کے جڑا سترے دی جگہ ہوندی ہے، سترا صف دے اگلے پاسے ہوندا ہے، سترے تو اگاں نکل گیا تے اگر اس تو پہلے واپس آ گئے یہ متن والی جزی کے مطابق متن والی جزی باقیاں میں جنہاں وچ ٹریا تے کی ہو گیا پڑھی نا جزیاں بہت ساری جنہاں وچ ٹر پے رفض کی نیت سے اے مطلب ہے سترۃ الامام وعدمہ. اچھا وعدمہ ان کان لہ سترۃ، وگرنہ اگر سترہ ہے نہیں ہے والا فمقدار ما لو تاخر لجاوز صفوف، اگر سترہ امام کا نہیں ہے تو پھر امام سے اتنا آگے نکل جائے کہ اگر وہ پیچھے جاتا تو صفوں سے گزر جاتا، صفوں سے سمجھائیے اے شاباش سے، تو پھر اتنا آگے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ فاسد ہوگی. ہو ول معتبر او خیر وا اے تسی اگر جماعت نال پڑھدا پے کیندے نال تو جنیاں صفاں نے نا اونا معتبر ہے، اینا اگے یا پیچھے اگلے پاسے امام دا سترا ہے، پچھلے پاسے اونیاں صفاں یا ادھر ٹریا ہے تاویں او 20 فٹ انج ٹر گیا جی، گل سمجھیا، ادھر ٹریا تے 20 فٹ مثال تو جنیاں صفاں نے او اونی جگہ جڑی حکمن کی ہے مسجد ہے، او مسجد ہے نہیں وین کان منفردن، اور اگر اکیلا ہے کیا ہے؟ اگر اکیلا ہے تو او تو برا مجاوزہ تو قدر موضع سجود ہی و عدمہا من ای مکان ذہبا، یہ سارے مسئلے کافی میں ہیں. جیکر کلا ہے نا تے جڑی سجدے دی جگہ ہے کیڑی؟ یہ 4 فٹ ہے، 4 فٹ چفیرے، یہ 4 فٹ تو پہلو انہوں یاد آ گیا کہ وضو ہے تے نماز ٹھیک ہے، تے جے 4 فٹ تو نکل گیا تے فاسد ہوگی. جے کر وہ نماز وہ اصلاح واسطے ٹریا ہے تے جے کر کس واسطے ٹریا ہے فاسد ہو. گل سمجھیے؟ متن والے جزی ہے نا بے وضو کر کے نماز شروع کی تھی تسلی ہے وچ زن ہویا تے پھر پتہ چلا کہ وضو ہے تے جے کر کلا پڑھ رہا ہے مسجد پوری ایک ہی ہے، باہر پڑھ رہا ہوگا تو کتنی جگہ ہے نا جے کلا ہے تا سجدے دی جگہ یہ عموماً سجدہ سنت کے مطابق 4 فٹ صاف ہوندی ہے. سمجھ آئی ہے؟ تسی نو 4.5 فٹ کر لو، 4.5 فٹ مربع دے اندر اگر ہو باہر نکل گیا فاسد ہوگی، دے اندر ہے تے نماز فاسد نہیں ہے. ایتھے کھلوتا ہے نا اتنے ایدے 4.5 فٹ ایدے اگلے پاسے تے پھر نماز بحال ہے جی اندر ہے تے جے نکل گیا تے اگے چلو شاباش. فرو فی شرح تحاوی چند ایک مسئلے یہ سارے جڑے پڑھے نے سارے وہی مسئلے نے. 5ویں شرط پہنچو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی کعبہ کس چیز کا نام ہے؟ کعبہ شاباش. کعبہ نام ہے واسطے زمین کے، عرصہ زمین نو آندے عربی چ آ جڑا چٹا پلاٹ ہوندا ہے نا پلاٹ اینو آندے عرصہ. کھانے چ پئی کہ اے جڑی صاف زمین ہوندی جیڑی زمین مسجد واسطے لئی نا اجے کچھ بھی نہیں کیتا اے عرصہ ہے. کی ہے عرصہ؟ تو او جس جگہ تے کنداں کھڑیاں نے نا او جڑا عرصہ ہے او جڑا پلاٹ ہے جڑا ٹی وی وچ ویندے خانہ کعبہ آخر تھاں دے وے نا او جڑی تھاں ہے او خانہ کعبہ ہے. کی ہے؟ او خانہ کعبہ ہے. لہذا اگر رکھ دی جائیں فائنل کیونکہ دیواریں
اگر رکھ دی جائیں کسی دوسری جگہ میں پس نماز پڑھے طیب ان دیواروں کی طرف منہ کر کے تو لا یجوز، و نماز جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ بے مشین دے ذریعے اتوں مڈو سارا خانہ کعبہ کھگ کے نا تے چک کے تے ایتھے رکھ دے، سمجھ آتی پئی ہے، تے او دے منہ کر کے نماز پڑھے تے نماز جائز نہیں ہے۔ قبلہ دیواراں دا نام نام نہیں نہیں، ہے۔ قبلہ اس پلاٹ دا نام ہے، جی کھانے چ پئی جے جی، قبلہ اس جگہ کا نام ہے۔ ہاں لا یجوز۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو چلو جی، ولو صلی فی جوف الکعبہ، اگر نماز پڑھی اس نے قبلہ شریف کے اندر، دروازہ کھل گیا، یا اس نے نماز پڑھی قبلہ شریف کی چھت پر، تو جائز ہے۔ جائز ہے۔ وہ ابو عابدہ کے مکروہ قبلہ شریف چھت نماز پڑھنی، لیکن نماز ہو گئی ہے، وہی گل سمجھیا؟ تب وہ تو وضاحت آئے گی قبلہ شریف کے اندر جماعت کرانے کا کیا طریقہ ہے، کدھر منہ کرے، جڑے پاس مرضی منہ کرے، گل سمجھیے؟ اتنے وضاحت آ جائے گی، صرف اینی گل بھی جائز۔ اگر اس نے نماز پڑھی صرف حتیم کی طرف منہ کر کے، لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ خانے کعبے نال ایک دیوار ہے کر کے چھوٹی جی، جی سمجھ آتی پئی ہے، ایتے پوے کھانے چ اے قبلہ سمجھنے کے لیے، یہاں وہ دیوار ہے، بندے نے نماز پڑھی ایتھے کھلو کے، ایتھے وہ حتیم دی دیوار سامنے ہے، قبلے دی دیوار سامنے، اوتھے جڑا پردہ پہ ہے، اسی تے حتیم تے قبلے کول تن دسیا بھی 45 فٹ ڈگری تک جائز ہے جی، اوتھے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اوندا اگر منہ صرف حتیم والے، ایک ہے نا اے حتیم ہے نا ایتھے کھلوے تے سامنے قبلہ، اے نہیں مراد ایتھے کھلوے اس کندھ ول منہ ہوے، اے نماز جائز نہیں۔ کھانے تے پئی کہ کوئی نہیں ہے کہ صرف حتیم ہوتے سامنے ہوئے تے اگر تو خانے کعبے دے اندر دی جگہ ہے جدو بنیا سی، لیکن چونکہ ہن سب نے اتفاق کیتا ہے ادھر منہ کرنا ہے، سمجھی گل؟ سونیا جڑا متعین کر دیتا ہے، لہذا صرف حتیم وال منہ کر کے نماز پڑھو تے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ومن صلی فی السفینہ فلا بد لہ من الاستقبال، ایک منٹ ذہن ہو لیں۔ ومن صلی، اور وہ شخص جو نماز پڑھے کشتی میں، سمجھ آئیے؟ یہ تصویر تے بیٹھا ہے نا، تو پس ضروری ہے اس کے لیے استقبال، اس لیے نماز پڑھنی ہے نا تو کی کرے؟ قبلے پر۔ اور نفل تے جڑے پاسے مرضی منہ جائز ہے، فرضاں تے وطراں دی گل ہے، جب اس نے کشتی میں کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو استقبال کرے۔ اذا کانا قادرن، جب کہ ہو قادر، جب کہ قادر ہو، جیسا کہ کشتی کے خارج میں جب بندہ ہو تو جب قادر ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اور نہیں جائز یہ کہ نماز پڑھے جدھر بھی کشتی متوجہ ہو، جدھر بھی متوجہ ہو، یہ نفلاں دی گل نہیں جی، فرضاں دی، نفلاں دے پیچھے پاڑیا نے سواری جڑے پاس منہ کرے، اور لازم ہے اس بندے کو ان یستدیر الی القبلۃ اذا دارت، کہ یہ گھومتا رہے قبلے کی طرف جب کشتی گھومے، سمجھ آئیے؟ ایک قبلے نو پتہ ہے بس پاسے میں تے کشتی چل رہی ہے نا، تو پھر قبلے والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے، تو جب کشتی پھر گئی ہے نا تو یہ بھی اونا نماز وچ قبلے والے پاسے مڑ جائے، کیونکہ دی قدرت چاہے کہ کوئی نہیں ایسا بس، کیونکہ تکلیف بے قدر الامکان ہے، تکلیف چونکہ اس کو کشتی میں کیا ہے؟ مڑنے کی، پھرنے کی اجازت ہے، گل سمجھیے؟ تو پھرے اور قبلے کا استقبال کرے، سمجھائیے؟ جدھر قبلہ ہے ادھر منہ کرے، پلے پئیے، اے مسئلہ ہے۔